دو چار باتیں عرض کروں گا۔ کہ سب نے ذرا جا کے بیٹھنا۔ شکوہ ایک یہ ہے کہ ابھی غالباً تیسری ہے میری نا یہاں پہ گفتگو میں کر رہا ہوں، تو برا نہ منائے گا، ایسا مجھے پتہ نہیں لگتا کہ آپ جاگ رہی ہیں سو رہی ہیں۔ تھوڑا جو بات بندہ کرتا ہے نا، میں یہاں بول کے چلا جاؤں فائدہ کچھ ہو نا، تو وقت بھی ضائع، میرا بھی آپ کا بھی، ٹھیک ہے۔ ہمیں جسمانی لنگر تو مل جائے گا لیکن روحانی لنگر نہیں ملے گا، تو تھوڑا جاگ کے بیٹھنا ہے، اور کوئی یعنی کہ اگر سوال ہو اس کا جواب بھی ہاں نہ، یہ پتہ لگے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد، نبی رحمت آقا دو عالم سرور کونین مالک کل کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سادات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، حیوان بنا دیتا، کوئی پرندہ بنا دیتا، یہ اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ ادب اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، ادب اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کا ادب کرتے ہیں، رشتہ داروں کا ادب کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرتے ہیں، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ علماء کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا بھی ادب کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، اور صحیح العقیدہ ہوتے ہیں جو آل رسول کا بھی ادب کرتے ہیں اور اصحاب رسول کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے، اس کو اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو حضور ہمارے حال پر نظر رکھیں، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو۔ یہ جو راعنا لفظ ہے نا، اس کو بولنے سے نبی پاک کی بارگاہ میں منع کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس لفظ کے دو معنی نکلتے تھے، ایک اچھا معنی ایک برا۔ جو صحابہ کرام یہ اس وقت بولتے تھے، صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ السلام تعلیم و تلقین فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کی، تو اگر کچھ بات یعنی کہ سمجھ نہیں آتی تھی، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت پڑتی تھی، تو پھر صحابہ کرام عرض کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کلام اقدس کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہے، دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ اس کا عام مفہوم یہ ہے، لیکن یہودیوں کی لغت میں اس کا غلط معنی نکلتا تھا۔ تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ جو صحابہ ہیں نبی پاک علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ جب کہتے ہیں راعنا یا رسول اللہ، وہ تو اچھی نیت سے کہتے ہیں، لیکن یہودیوں نے غلط معنی میں راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اصل میں یہودیوں کی لغت سے واقف تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ کس معنی میں کہہ رہے ہیں،
وہ یہودیوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے دشمنوں، اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ دوبارہ لفظ سنا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اور تو وہ یہودی آگے سے کہنے لگے کہ تم ہمارے اوپر غصہ ہو رہے ہو، ہمیں منع کر رہے ہو، اپنے ساتھیوں کو جا کے تو منع کرو، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو جو صحابی رسول تھے وہ رنجیدہ ہوئے اور وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ اور اللہ رب العزت نے جب اس کو منع کیا گیا یہ نہیں کہنا، اس کے متبادل الفاظ بھی عطا فرمایا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ کہو حضور ہمارے حال پر نظر فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے ہی غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ جو وقول انظرنا ہے کہ حضور ہمارے حال پر نظر رکھیے، اس کا میں مفہوم عرض کروں تو یہی بنتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ لیکن آج جب یہ ہم کہتے ہیں تو بعض جگہوں سے یہ بھی آواز آتی ہے کہ جی یہ غلط ہے، لیکن ہمیں تو قرآن میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وقول انظرنا، بلکہ کہو حضور ہمارے حال پر نظر فرمائیے۔ یہ جو ادب ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے، اولاد سے، جان سے، مال سے، کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یعنی کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارا دین ہے نا وہ ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے پاس ادب نہیں ہے نا، اور خاص طور پر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے، وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جب بندہ کسی کا ادب کرتا ہے نا تو اس کی گفتگو میں بھی پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ اس کا ادب کرتا ہے، اس کے لب و لہجے سے، اس کی کیا کہتے ہیں جو وہ حرکتیں کرتا ہے اس سے، یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ اس بندہ اس شخص کا ادب کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو اس کا ادب بھی کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ممبروں پہلے کیا کہتے ہیں کتابوں میں چھاپتے تھے، رسالے چھاپتے تھے، اب ممبروں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ مزاروں میں روئے، وہ کہتے ہیں یاروں میں روئے، وہ یہاں روئے، وہ وہاں روئے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی یہ باتیں بیان کی، لیکن ہمارے بزرگوں کا انداز کیا تھا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے جو بھی بات بیان کی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لانے سے قبل قریش مکہ کی جانب سے سفیر بن کر نبی رحمت علیہ السلام کے پاس آئے، تو وہاں انہوں نے ایسے حالات دیکھے کہ واپس جا کر قریش مکہ سے کہنے لگے کہ اے جماعت قریش، تم بھول جاؤ، تم اصحاب محمد سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ میں وہاں جو حالات دیکھ کر آیا ہوں، میں تمہاری طرف سے سفیر بن کر کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں تمہاری طرف سے سفیر بن کر، لیکن میں نے کہیں پر بھی اتنا ادب، اتنا عشق، تعظیم اور محبت کہیں پر بھی نہیں دیکھی جتنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ تم دیکھ کر کیا آئے ہو، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے وہاں یہ دیکھا کہ جب ان کے نبی وضو فرماتے ہیں تو جب ان کے رخسار سے جو پانی لگ کے نیچے گرتا ہے، جو اصحاب ہیں ان کے وہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ جب وہ لعاب دہن زمین پر ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ اور وہ صحابی جس کے ہاتھ میں لعاب دہن یا پانی وضو کا نہیں نہ آیا ہوتا، وہ اس صحابی کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے سینے پہ، اپنے چہرے پہ لگاتا ہے جس کے پاس وہ آیا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بال کٹواتے ہیں ان کے نبی تو وہ ارد گرد ایسے گھومتے ہیں کہ ایک بھی بال نیچے نہیں گرتا۔ تو جو اپنے نبی کا لعاب دہن، اپنے نبی کا وضو کا پانی اور اپنے نبی کے جو بال ہیں، منہ مبارک ہیں، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تو اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ تم بھول جاؤ، تم کبھی بھی ان سے نہیں جیت سکتے۔ تو یہ ادب تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کا۔ اور مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غار ثور میں سانپ ڈس رہا ہے ایڑی مبارک پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب سانپ ڈس رہا ہے، یہاں پہ اچانک سانپ آ جائے نا تو سارا یہ جو محفل کا ماحول ہے خراب ہو جائے گا، کوئی اٹھ کے ادھر جائے گا، کوئی اٹھ کے ادھر جائے گا کہ سانپ آ گیا ہے۔
کوئی یہاں پہ معتبر شخصیت آئی ہو نا، کوئی پیر صاحب آئے ہوں یا ہمارے استاد صاحب آئے ہوں، اگر ان کے دامن میں پیچھے کوئی آگ لگ جائے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ عالم باعمل خطیب پاکستان، ان کے القابات تو نہیں نا پکاریں گے کہ آپ کے پاؤں میں یہ دامن میں آگ لگ گئی ہے. ہم کہیں گے استاد جی آپ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی ہے. ایمرجنسی میں ادب قائم نہیں رہتا. ادب جب ہوتا ہے جب بندہ سکون کے ماحول میں ہو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ قربان جائیں، سانپ ڈس رہا ہے، ڈنگ پہ وہ ڈنگ مار رہا ہے، لیکن تکلیف کی بھی شدت ہے اور درد بھی انتہا کا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام دریافت فرماتے ہیں کہ اے صدیق کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ بھی آپ پہ قربان، میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرے پاؤں پہ سانپ نے ڈس لیا ہے. وہ جلدی میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے پاؤں پہ سانپ نے کاٹ لیا ہے، لیکن انہوں نے ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا. انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، لیکن بارگاہ رسالت کا ادب ہاتھ سے نہ جائے. تو یہ ہمارے صحابہ کرام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک صحابی رسول تھے، وہ حضرت نور پاک علیہ السلام کا جب سواری پہ جاتے تو سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے، اور جب کیا کہتے ہیں رات کو ٹھہرنا ہوتا تو کجاوا کھولا کرتے تھے، کہیں قیام کرنا ہوتا تو کجاوا کھولا کرتے تھے. تو ایک رات سفر میں کہیں قیام کیا، انہوں نے کجاوا کھولا، رات کو ان کو غسل کی حاجت ہو گئی اور سردی انتہا کی تھی، تو صبح اٹھے لکڑیاں لے کے آئے، یعنی کہ ان کو پھر جلا کے پانی گرم کرنا تھا. تو نبی پاک نے آگے سفر پہ جانا تھا تو کسی انصاری صحابی سے کہا کہ تم نبی پاک کا کجاوا کس دو، میں انشاءاللہ غسل کر کے پھر ساتھ قافلے کے مل جاؤں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. انہوں نے کجاوا کسا، نبی پاک روانہ ہو گئے. اب وہ حالت وہ کیا کہتے ہیں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی نا، وہ غسل سے ہو گئے تھے، انہوں نے غسل کرنا تھا. تو انہوں نے غسل کیا اور سردی بھی اتنی تھی کہ وہ اگر ٹھنڈے پانی سے کر لیتے تو جان کا خطرہ تھا. انہوں نے پہلے لکڑیاں اکٹھی کی، پانی گرم کرا، پھر غسل کیا، پھر سواری کو تیز دوڑا کر گھوڑے کو نبی پاک کے قافلے کے ساتھ جا کے ملے. جب نبی پاک کے قریب ہوئے نا، نبی پاک نے پیچھے مڑ کر مسکرا کر ان کو دیکھا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک نے مسکرا کر پیچھے دیکھا اور فرمانے لگے کہ آج یہ تمہارے ہاتھ کا کجاوا کسا ہوا نہیں لگتا، یہ اس میں کچھ تبدیلی ہے، یہ ایسا نہیں لگتا کہ تم نے کسا ہے. تو صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کسا. تو انہوں نے وجہ پوچھی نبی پاک علیہ السلام نے کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم نے یہ نہیں کجاوا تم نے نہیں کسا. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں رات کو مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور میرے کہتے ہیں عشق کہہ لیں یا ادب کہہ لیں یا محبت کہہ لیں، فرماتے ہیں میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس لکڑی نے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کو چھونا ہے میں اس کو بے وضو ہاتھ لگاؤں. اب کتنا ادب کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کا صحابہ کرام. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روضہ رسول کے پاس انہوں نے 40 سال درس حدیث دیا، حدیث کا درس دیتے رہے، لیکن 40 سال میں ایک بھی کیا کہتے ہیں دفعہ اس طرح نہیں ہو کہ انہوں نے کسی حدیث کی کتاب کا ورق پلٹا ہو تو اس کی آواز بھی پیدا ہوئی. ہارون رشید کا دربار تھا تو وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. تو کھانا کھاتے کھاتے کدو شریف کی نا بات چل پڑی. تو ابھی میں نے پڑھا کہ وہ طنز کے طور پہ لکھا ہوا تھا کہ کدو سے محبت کرنے والے اور میلاد منانے والے. تو میں نے اس پہ شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میلاد بھی مناتے ہیں اور کدو سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کا یہ ابھی واقعہ سنیں امام مالک کا، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم کیوں محبت کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا رہے تھے امام مالک وہاں بیٹھ کر تو کدو کی بات چھڑی. تو ایک شخص کہنا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے. تو امام مالک نے کیا کہتے ہیں تلوار نکال لی، اپنے اندر غیرت پیدا کریں. آج یہاں کوئی آئے، ہم سنتے ہیں نا سوشل میڈیا کا بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ کسی نے کلپ بھیج دیا، ہم نے اس کو سنا، اپنے تحقیق ہم نے کیا کہا بھاڑ میں ڈال دی تحقیق کو، ہم نے کی نہیں تحقیق، ہم نے کہا بس یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اپنا ہم ایمان ہی گنوا بیٹھے. کسی کو بھی ایسے سنو کہ جس سے شان نبی کم ہو تو اس کو یہ نہ کہو کہ ہاں سبحان اللہ تم نے بڑی اچھی بات کری. بابا جی فرمایا کرتے تھے کوئی یار دی گل سنا ملا لمے پینڈے پا ملا نا علما وچ پھسا ملا. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تلوار نکالی اور کہا جس چیز کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں تو کون ہوتا ہے اس کو کہنے والا کہ میں پسند نہیں کرتا. اب وہ کتنے بڑے امام، ان کا ادب دیکھیے.
کہ انہوں نے تلوار نکال لی. کس بات پہ؟ کہ اس نے اس چیز کو کہا کہ میں پسند نہیں کرتا جو نبی پاک کو پسند نہیں ہے. تیری ہمت کیسے ہوئی کہ جس چیز کو رسول اللہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے یہ پسند ہے، اور تو کون ہوتا ہے اس کو کہنے والا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے؟ شاعر کہتا ہے ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجاں. اس کا ترجمہ ہے کہ ادب کی ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام ادب کا آسمان کے نیچے موجود ہے جو عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، عرش اعلیٰ سے بھی نازک ہے. اور جب وہاں پہ جنید بغدادی اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اللہ کے ولی کامل آتے ہیں تو اپنی نفس گم کردہ می آیت، اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں جب وہاں آتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس کی آواز سے اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور وہ بارگاہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نہ کتابوں میں پہلے لکھتے تھے، ہم ممبروں پہ آ گئے ہیں، ممبروں پہ اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں کہ نہیں اتنا پتا تھا، اتنا پتا تھا، اتنا پتا تھا. وہ اللہ کے محبوب ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد امام بصیری بھی فرماتے ہیں کہ ایک تو خدا نبی پاک علیہ السلام کو خدا نہیں کہنا، اور دوسرا خدا کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو کچھ مرضی کہہ لو، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. اور آج یہاں مزار پہ حاضری دے لو تو لوگ کہتے ہیں جی شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. امام بصیری جن کا قصیدہ بردہ شریف جو لکھا ہے مولا یصلی وسلم دائماً، وہ سارے پڑھتے ہیں. ان کا یہ بیان ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور کو ایک تو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ حضور کی شان میں جتنا کچھ کہہ لو کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. تو ہمارے بزرگوں کی تو یہ تعلیم تھی. میں نے وہی کہا نا کہ خوش نصیبی ہے اس کی جس کو بارگاہ نبوت کا ادب حاصل ہے. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو جب تک ادب نہیں نصیب ہوتا وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوتا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ جا کے ختم ہوتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ہم پہ دعویٰ کرتے رہیں کہ جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے لہجے سے یہ پتہ لگے کہ اس میں تو ادب ہے ہی نہیں. جب یہ نبی پاک علیہ السلام کا کوئی ذکر آتا ہے تو اس کے لب و لہجے سے، اس کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں تو ادب ہے ہی نہیں. یہ تو ان کو کہتا ہے کہ یہ میرے جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں. وہ اللہ کے محبوب وہ کہاں اور تم کہاں. وہ اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور تمہارے اشارے کرنے سے تمہارے اپنے بچے نہیں آتے. وہ مردہ کیا کہتے ہیں بکری کی لکڑی اور ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہیں کہ زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. نبی پاک کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا جب وہ درخت آپ کی گواہی دے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جا کے اس کو میرا پیغام دے دو کہ تجھے اللہ کا رسول برا رہا. وہ شخص گیا، اس نے جا کے درخت کو پیغام دیا. درخت کیا کہتے ہیں زمین چیرتا ہوا نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر. تو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات تھیں کہ سب سے بڑھ کر اپنے والدین سے بھی بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرنا ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے نا، میں ہر اپنی جب بھی بات کرتا ہوں نا یہ لازمی بات کرتا ہوں کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہم اداؤں سے بھی محبت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی ہم نے سنتوں پر جب ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، حالانکہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بندے کا عمل بتاتا ہے کہ ہاں یہ عاشق ہے کہ نہیں ہے. نبی پاک کی سنت ہے داڑھی رکھنا، امامہ شریف پہننا، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے داڑھی بھی رکھنی ہے. ہمیں کہیں گے، ہماری والدہ کہیں گی کہ ابھی تمہاری عمر ہے کوئی داڑھی رکھنے کی، بہنیں کہیں گی ابھی تیری شادی نہیں ہوئی، اور بیوی ہوگی جب ہم نے داڑھی رکھی تو وہ کہے گی کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں تم بوڑھے لگنا شروع ہو گئے ہو. تو پھر اگر ہم نے ان کے کیا کہتے ہیں کہنے میں آ کر داڑھی کو کٹوا دیا تو پھر یہ یاد رکھ لینا کہ کن کی محبت تم نے رکھی اور کن سے تم نے محبت نہیں کی. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پاک نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.